بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور قرآن مجید بہت سے ایسے موضوعات پر بات کرتا ہے جن موضوعات پر دنیا کی کوئی بھی کتاب بات نہیں کرتی۔ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمارے ریاست کے حکام کیا ہونے چاہیے، ہمیں گھروں میں کیسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے، اس سے متعلق حلال و حرام کے حکام، جائز ناجائز کے حکام، یہ تمام حکام قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے اتنی تفصیل سے ان حکام کو بیان کیا ہو جن حکام کو قرآن مجید اتنی تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ نکاح و طلاق کے حکام ہیں، خرید و فروخت کے حکام ہیں، عبادات کا پورا ایک باب ہے، ریاست کو چلانے کے حکام ہیں، قصاص ہے، وراثت ہے، بہت سارے حکام جو ہم قرآن مجید میں پڑھتے رہتے ہیں۔ یہی قرآن کا بنیادی حسن ہے کہ اس نے ان تمام حکام کو تفصیل سے بیان بھی کیا، اور ان حکام پر عمل پیرا کرنے کے لیے جو ایندھن، جو چیز ہے، جو اسپرٹ ہے، وہ آخرت کا تصور، جنت اور جہنم کا تصور، اس کو بھی بہت اہتمام سے بیان کیا۔ جب تک آپ کے سامنے جنت یا جہنم کا تصور نہیں ہوگا، اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ آپ معاشرے میں ایک اچھے انسان بن سکیں۔ انسان اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کی لالچ ہی کے لیے اللہ کے حکام کو فالو کرتا ہے، اور جہنم کے عذاب سے اور اللہ کی ناراضی سے بچنے کے لیے بری باتوں سے اجتناب کرتا ہے۔ پروگرام چلے گا انشاءاللہ JTR میڈیا کے حوالے سے، روزانہ 10 منٹ میں قرآن مجید کے ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کو ناظرین بہت اہتمام سے سنیں گے اور اپنی زندگیوں میں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کریں گے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بات صحیح طرح سے کہنے کی اور قرآن مجید کے جو احکامات ہیں اور جو تفسیر ہے اس کو آسان انداز میں بیان کرنے کی، اور ہم سب کو سننے کی اور پھر سمجھنے کی، اور ہم سب کو اس پر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھول دینے والی، قرآن کی، کیونکہ یہ ابتدا ہے، یہاں سے گویا پورا قرآن کھل رہا ہے، تو اس لیے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا۔ اس کا ایک نام القرآن بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت میں بیان فرمایا، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الفرقان مثلہ۔ فرمایا سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے جو نہ تورات میں اس جیسی صورت نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ باقی قرآن میں۔ اس کو سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کسی پر شیاطین کے، جنات کے اثرات ہیں تو یہ صورت پڑھ کے دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں 3 باتیں بنیادی طور پر بیان کی گئی ہیں۔ وہ تینوں باتیں ایک حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو، یعنی سورہ فاتحہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، تو اللہ تعالیٰ فخر سے فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، تو اللہ فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ فرمایا کہ جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے ایک ایگریمنٹ کرواتے ہیں۔ وہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور صرف تجھی سے مدد طلب کریں گے۔ اللہ کے سوا کسی سے دعا مانگنا یہ حرام ہے، شرک ہے۔ یہ ایگریمنٹ ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ مدد صرف تجھی سے مانگی جائے گی، حاجت روا صرف تجھی کو سمجھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب یہ ایگریمنٹ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے، اور اب بندہ اس قابل ہو گیا ہے، میری تعریف بھی کر لی، مجھ سے ایگریمنٹ بھی کر لیا، اس نے قواعد پورے کر لیے ہیں دعا کی قبولیت کے، لہذا ولی عبدی ما سأل، اب یہ جو دعا مانگے گا اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا۔ پھر اللہ خود ہی انسان کو دعا کی ہدایت دیتے ہیں کہ تم نے ان الفاظ میں دعا مانگنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ۔ غضب کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ جو علم کے باوجود سیدھے راستے کو فالو نہیں کرتے، اور ضالین، گمراہ لوگ کون ہیں؟ جن کے پاس سرے سے علم ہی نہیں ہے۔ تو گویا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نہ تو ہم ان لوگوں کے راستے پر چلیں جو علم کے باوجود غلط راستے کو فالو کرتے ہیں، اور نہ ہم ان لوگوں کے راستے پر چلیں جن کے پاس سرے سے علم ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ ہم نے اللہ سے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو اللہ نے گویا پورا سیدھا راستہ قرآن کی شکل میں الف لام میم سے لے کے والناس تک ہمارے سامنے رکھ دیا کہ جس کی تم نے دعا مانگی ہے سورہ فاتحہ میں، جس سیدھے راستے کی، یہ وہی سیدھا راستہ ہے۔ اب اس کو پڑھو اور سیدھا راستہ طے کرتے چلے جاؤ اور اس پر چلتے چلے جاؤ۔
سورہ بقرہ کو بقرہ کہا جاتا ہے، بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس میں چونکہ بنی اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کا ایک دلچسپ واقعہ ہے، تو اسی عنوان سے اس کا نام البقرہ رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں کی 3 قسموں کو بیان کیا۔ پکے مومن جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پکے کافر جو ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اور تیسرے درجے میں وہ لوگ جو منافق ہیں، جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے، جہاں ان کو اپنا مفاد نظر آتا ہے وہ ادھر کو لڑک جاتے ہیں۔ بشارت سنائی گئی کہ جو پکے مومن ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں سیدھے راستے پر اور یہی لوگ ہیں اصل کامیاب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ قرآن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا۔ یہاں عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے عبادت کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ مقصد کیا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کر دو۔ غلامی حقیقی معنوں میں صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ کیوں؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے طرح طرح کے نباتات پیدا کیے اس نے۔ یہ سارے کام تو اللہ کر رہا ہے، اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر تمہیں یہ شبہ ہو کہ یہ کلام میرا نہیں ہے، یہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا کلام ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم بھی اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو اس جہنم کی آگ سے ڈرو جو انکار کرنے والوں کے لیے میں نے تیار کر کے رکھی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت اہتمام کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام کو پھر اللہ نے بیٹا دیا، ان کا نام تھا یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا، تو انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ تو قرآن میں جگہ جگہ یہ ٹرم استعمال کی گئی ہے، اس لیے میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناقدری کی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من و سلویٰ کی بارش ہوئی اور آسمان میں بادل نے ان کے اوپر سایہ کیا ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، فرعون جو ظلم کیا کرتا تھا، اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے ظلم سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر براہ راست تورات ان کے ہاتھ میں پکڑائی، بنی اسرائیل کو اس پر گواہ بھی بنایا، مگر یہ ہر موقع پر نالائقیاں کرتے رہے۔ کبھی کہتے ہیں ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ناشکری والے کام ہیں، اتنے سارے مشاہدات اور معجزے دیکھنے کے باوجود ہی اللہ کی ناشکری کرتے رہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت اور امامت کا سلسلہ چھین کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی طرف منتقل کر دیا۔ اسی کو قرآن نے اس صورت میں بہت اہتمام سے بیان کیا۔ گویا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں نے اپنی آسمانی کتابوں کی ناقدری کی، اللہ نے ان پر ذلت و رسوائی کو مقدر کر دیا۔ تو اس امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تم قرآن مجید کی قدر کرو، اللہ کے کلام کی قدر کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آئے جو پچھلی امتوں پر آئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کو بہت اہتمام سے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، مسجود ملائکہ بنایا گیا، جس سے یہ ثابت کرنا مقصد ہے کہ اس کائنات میں سب سے معظم اور مکرم وہ انسان کی مخلوق، وہ انسان ہے جس کو مسجود ملائکہ بنایا گیا، اور انسان کی پیدائش کا مقصد واضح کیا گیا اس صورت میں۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا اور ان کو بتایا کہ آپ کی نسل یہاں پیدا ہوگی اور پیغمبر آئیں گے، جو بھی میرے پیغمبروں کی اتباع کرے گا تو وہ اسی جنت میں دوبارہ داخل ہو جائے گا جس جنت سے آپ کو نکالا گیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے، اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، کیونکہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے والا تھا، تو اس پہ بہت سارے لوگوں کو، یہود و نصارہ کو یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ اصل قبلہ تو بیت المقدس ہے۔ تو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قبلہ بنایا تھا وہ بیت اللہ بنایا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے تھے اور عیسائی بھی مانتے تھے، تو ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل قبلہ تھا وہ بیت اللہ تھا، تو وقتی طور پر اللہ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل مل کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے،
لہذا عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودیوں کے جو بعض فرقے تھے وہ عزیر کو علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے، اس کی نفی کی گئی تو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کے اگر دعوے دار ہو تو ابراہیم علیہ السلام تو توحید پرست تھے، اور توحید کے معاملے میں اتنے حساس تھے کہ انہوں نے موت کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور یعقوب علیہ السلام نے اس سے بھی بڑھ کر یہ ان سے سوال کیا موت کے وقت، مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا بھی رب ہے۔ تو بتایا گیا کہ اصل توحید ہے، یہود و نصارہ اس توحید کے راستے سے ہٹ گئے۔ اس کے بعد پہلا پارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلے کا حکم دیا۔ پہلے پارے کا میں پہلا پاؤ آپ کے سامنے مختصر بیان کروں گا تاکہ یہ 4 دنوں میں ہمارے 1.25 پاروں کا خلاصہ ہو جائے اور 29 ایپیسوڈ کے حساب سے ہم پورے قرآن کو کور کر سکیں۔ تو پہلے پارے کی ابتدا، دوسرے پارے کی ابتدا میں تحویل قبلہ کا حکم ہے کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور تحویل قبلہ پر کیونکہ بہت زیادہ مسلمانوں پر اعتراضات کیے گئے، مسلمان بہت ذہنی تناؤ میں آئے، تو اس لیے مسلمانوں کو استعینوا بالصبر والصلاۃ کے ذریعے صبر کی تلقین کی گئی کہ صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو، اور پھر ایک دعا سکھائی گئی کہ مسلمانوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ تحویل قبلہ کا حکم یہود و نصارہ جانتے تھے کہ آخری نبی جو آئے گا اس کا اصل قبلہ وہ بیت اللہ ہوگا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ وہ علماء جو اللہ کی کتابوں سے احکام کو چھپاتے ہیں اور کھول کے واضح نہیں کرتے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت شدید وعید بیان کی کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے احکام کو دل و جان سے قبول کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔